بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے انفرٹیلٹی سے ہٹ کے دانتوں کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی تھی۔ یہ پوسٹ فاسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز گروپ جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا گروپ ہے، اس میں پوسٹ لگائی تھی، اور اس پوسٹ کو ہومیوپیتھک کو چاہنے والوں نے کوئی 100 سے زیادہ ایک دن کے اندر اندر اس کو شیئر کیا تھا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ لوگ پاکستان کے اندر ہومیوپیتھی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کی پروموشن چاہتے ہیں، لوگ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوسٹ یہ تھی کہ دانتوں کے اندر کوئی بھی بیماری ہو، یا دانتوں کا درد ہو، یا انفیکشن ہو، یا کوئی بھی بڑی میجر ڈیزیز ہو، تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ پائروجن انفیکشن ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا انفیکشن ہو تو ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہوتی ہے پائروجینم 1 mg کی ایک ڈوز دے دیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے دانتوں کی بیماری یا دانتوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ دانتوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ فل فلیج ایک سبجیکٹ ہے، اور ڈینٹل ڈاکٹرز الگ سے موجود ہوتے ہیں، ڈینٹل کے باقاعدہ کلینک موجود ہیں۔ تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ یہ جو میں نے فاسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر گروپ میں یہ جو پوسٹ کی تھی، اور یہ گروپ ڈاکٹر عابد راؤ صاحب کا ہے، تو اس میں چونکہ اس پوسٹ کو بڑا پسند کیا گیا تھا، تو میں نے کہا آج ہم تھوڑا بہت ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو دوائیاں دانتوں کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو میڈیسن میں نے کہا کہ پائروجینم بہت گہری دوائی ہے، دانتوں کے ہر قسم کے مسائل میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانت جو خراب ہوتے ہیں اس میں اسٹیفیساگیریا اور کریازوٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دانتوں کے بیسیکلی 4 حصے ہوتے ہیں، 4 پارٹس ہوتے ہیں، تو مختلف پارٹس کی اپنی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں۔ جب دانت خراب ہوتے ہیں تو کریازوٹ اور اسٹیف کا کردار بہت زیادہ ہے، یہ دانتوں کو دوبارہ سے ریپیئر کرتی ہیں، ٹھیک کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں کو ٹھنڈا گرم کرنے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا لگتا ہے، گرم لگتا ہے۔ اس میں سلیشیا بہت پکی اور خاص دوائی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی دانت بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، یعنی حد سے زیادہ جب دانت خراب ہوتے ہیں، دانت یعنی ڈکے ہوتی ہے، ان میں وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے ایسڈ فلور۔ ایسڈ فلور بھی دانتوں کو بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ تو دانتوں کا چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو چھوٹے بچے جو دانت نکالتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی 4-6 ماہ سے مسئلہ آ رہا ہے، بچے کے دانت نہیں نکل رہے، تو اس میں آپ کوئی بھی دوائی دیتے ہیں، کیمومیلا جیسے خاص دوائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈوز اگر دانت نکالنے کے حوالے سے جو مشکلات ہوں، اس میں اگر آپ ایک ڈوز دیتے ہیں کیلکیریا کارب 10 mg کی، تو دانت بہت تیزی سے نکل آتے ہیں اور دانتوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کر کے اگر آپ جنرل کسی ٹنکچر کی بات کریں تو پلاٹنگو میجر ایک ایسی دوائی ہے جو دانتوں کے مختلف مسائل کو حل کرتی ہے، اور یعنی اس کو اگر آپ ویسے بھی دانتوں پہ لگائیں تو پھر بھی فائدہ ہے، اور دانتوں کی بیماریوں میں آپ اگر اس کو ٹنکچر کو پی لیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے ہیں، دانت جڑوں سے کمزور ہیں، تو اس کی ایک اسپیسیفک دوائی ہوتی ہے تھوجا۔ تو یہ چونکہ میں نے کہا دانتوں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تو اس میں جو موٹی موٹی دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں پائروجینم ہے، کریازوٹ ہے، اسٹیف ہے، سلیشیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دانت اوپر سے جو دانتوں کا جو کور ہے، اینیمل ہوتا ہے،
وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کے والے سے کوئی دوائی بتائی جائے، یا دوائی اس کی جو خاص دوائی ہوتی ہے وہ کلکیریا فلور ہوتی ہے۔ اگر مسوڑے خراب ہوں تو مرکسال بہت اچھا اور گہرا کام کرتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دانتوں سے خون آتا ہے۔ فاسفورس سے ایسے مسائل بہت اچھے طریقے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کوشش اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ میری اپنی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ہومیوپیتھ کے پاس یعنی رش ہو، اور اس کے پاس اچھے زیادہ سے زیادہ مریض ٹھیک ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آبادی بہت زیادہ ہے، تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کے مقابلے میں کم ہیں، تو ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو باقی جب آپ کسی بھی سبجیکٹ کو فوکس کریں گے تو مسائل بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو دانتوں میں اکثر یہ جو مطلب ہے کہ یعنی پس پڑ جاتی ہے یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہیپر سلف ہے، سلیشیا ہے، تو جب دانت کوئی نکلوا لیتا ہے تو آرنیکا پیریکم بہت گہری کام کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ ابھی ہمارا میل انفرٹیلٹی کا جو لیکچر سیریز تھی وہ تقریباً اینڈ کے اوپر ہی ہے۔ کچھ دنوں میں ہم زنانہ بانجھ پن یا فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کریں گے، اور جب بھی درمیان میں کوئی موقع ملا تو جنرل ہومیوپیتھی کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔